السلام یا حسین السلام یا حسین السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کربلا میں اگر امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی نہ دی ہوتی تو آج کائنات میں کوئی شے باقی نہ رہتی، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے باوفا اصحاب کو یاد نہ کیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی، اس لیے کہ ایسے اصحاب جن کا قصیدہ خود سرکار سید الشہداء پڑھتے ہیں، فرمایا قسم خدا کی جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، اور نہ میرے بھائی کو ملے. انہی اصحاب میں سے ایک صحابی جناب جون علیہ السلام ہیں، جو سوڈان اور مصر کے علاقے کے رہنے والے ایک سابق مسیحی اور آزاد کردہ غلام تھے، جو 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ بہادروں کی طرح شہید ہوئے. حضرت علی علیہ السلام نے ان کو عباس بن عبد المطلب سے 150 دینار میں خریدا اور پھر ابو ذر غفاری کو ہدیہ کر دیا تھا. وہ ابو ذر غفاری کے ساتھ جلا وطن کیے گئے اور ان کے ہمراہ جنگل کنارے ربضہ میں رہے. ابو ذر غفاری کی وفات کے بعد 32 ہجری میں جون مدینہ واپس آ گئے. سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت کی، اس کے بعد حسن بن علی، اور آخر میں علی بن حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے. کربلا کے مقام پر امام حسین علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرا خیال ہے آپ یہاں سے جس طرح ہو چلے جائیں. انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا مولا میں قطعاً نہیں جاؤں گا، اور عرض کی یا حضرت آرام و سائش کے وقت میں آپ کے پاس رہوں اور جب تکلیف کا وقت آئے تو چلا جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا. گزارش کی مجھے اس لیے میدان میں نہیں جانے دیتے کہ میں کالے رنگ کا حبشی ہوں اور جنت میں نہ چلا جاؤں. امام حسین نے فرمایا اے پیارے جون، تم نے جنت میں نہیں جانا تو اور کوئی نہ جائے گا. اے جون، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ بندے کا دل تو سیاہ نہیں، یہ رنگ تو سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں. اصل بات تو بارگاہ خداوندی میں قبولیت کی ہے. عرض کیا تو پھر مجھے اجازت دیں کہ میں بھی میدان جنگ میں جا کر شہید ہو جاؤں. اجازت ملنے کے بعد آپ یزیدی فوج میں گھس گئے. جون کے الفاظ تھے میں اللہ کے لیے مرنا چاہتا ہوں، مرنے سے پہلے میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کروں گا اور اپنی تلوار اور زبان سے رسول کے نواسے کی خدمت کروں گا. آپ نے 25 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، آخر میں زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑے اور شہید ہو گئے. امام حسین علیہ السلام یہ خبر پا کر آپ کے قریب تشریف لائے اور فرمایا اے رب العالمین، تو اس کے چہرے کو سفید کر دے اور اس کے بدن کو خوشبودار کر دے، اس کو نبی اور آل رسول کی دوستی میں شامل فرما. امام حسین علیہ السلام کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ جب شہدائے کربلا کی لاشوں کو دفن کیا گیا تو ان کی لاش نہ مل سکی. 10 روز بعد جب ان کی لاش ملی تو ان کے چہرے پر نور اور بدن سے خوشبو آ رہی تھی. آپ کربلا معلیٰ میں باقی شہداء کے ساتھ دفن ہیں. سلام ہو کربلا کے شہداء پر، سلام ہو اصحاب باوفا پر، سلام ہو حسین ابن علی پر.